हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलते हाथ। आप लोगों से एक सवाल है। एक ऐसा बंदा जिसने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है और एक ऐसा बंदा जिसकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है लेकिन वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, तो इन दोनों में से कौन सा आदमी ज़्यादा ज़हीन है? शायद एक नॉर्मल आदमी ये जवाब दे कि जिस बंदे ने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है वो ज़्यादा ज़हीन है, क्योंकि हमारे यहाँ ये तासुर आम है कि जिस बंदे की एजुकेशन ज़्यादा है वो ज़्यादा ज़हीन है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको कई ऐसे मौजद मिलेंगे जिनकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, बल्कि इनमें से अक्सर स्कूल या कॉलेजेस से निकाले हुए होंगे। अगर आपको भी लगता है कि आप एक इंटेलिजेंट आदमी नहीं हैं तो इस वीडियो को गौर से देखें। वीडियो देखने के बाद शायद आपकी राय बदल जाए। कुछ मखसूस आदात और निशानियां ऐसी हैं जो सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों में ही पाई जाती हैं, और ये आदतें बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च का नतीजा हैं जिन्हें फ़ाइनल करने के लिए बरसों तक लोगों को ज़ेरे मुतालिया रखा गया है। यहाँ मैं 12 आदतों या खूबियों के मुतल्लिक बात करने लगा हूँ। आप अपना मुवाजना इन 12 आदतों से करते जाएं। अगर आप में 6 या इससे ज़्यादा आदतें हुई तो आप यकीनन अपने आप को इंटेलिजेंट पर्सन कह सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 12, आप बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। नॉर्वे में की जाने वाली एक स्टडी जिसमें टोटल 2,50,000 लोगों के IQ लेवल की आजमाइश की गई, उससे ये बात सामने आई है कि सबसे बड़े बहन भाई का IQ लेवल अपने से छोटे बहन भाइयों से ज़्यादा था, और इसकी वजह यह है कि सबसे पहले पैदा होने वाले बच्चों को अमूमन वालिदैन की तरफ से ज़्यादा तवज्जो मिलती है। पहले बच्चे की मर्तबा वालिदैन ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उससे ज़्यादा बातें करते हैं, उससे ज़्यादा खेलते हैं, उसे ज़्यादा खिलौने लाकर दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर बड़े बहन भाइयों की ज़हनी नशोनुमा में बड़ी अहम साबित होती हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इनके छोटे बहन या भाई पैदा होते हैं तो अमूमन बड़े बच्चों को किसी हद तक उनका टीचर बना दिया जाता है। हत्ता के छोटे बहन भाइयों को ABC सिखाना भी बड़े बहन भाई की ज़िम्मेदारी होती है। ये सारा कुछ करने में बड़े बहन भाई की बहुत सी ऐसी बातें खुद से बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें सोचते हैं, बहुत सी चीज़ें छोटों को समझाने की कोशिश करते हैं जिनकी असल में ख़ुद को भी इनकी समझ नहीं होती। ये सारे काम बच्चों की ज़हानत में इजाफ़ा करते हैं। नंबर 11, आप देर से सोते हैं और सोने से पहले खूब सोचते हैं। यूनिवर्सिटी मेडर्ड में हाल ही में की गई एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग देर से सोते हैं वो अमूमन ज़्यादा ज़हीन होते हैं। रिसर्च में 1000 लोगों के स्लीपिंग पैटर्न्स पर तहकीक की गई थी, जिसमें ये बात सामने आई कि देर से सोने वाले लोगों का IQ लेवल जल्दी सोने वाले लोगों से ज़्यादा था। इसकी वजह ये थी कि जल्दी सोने वाले लोगों का दिमाग अमूमन एक पैटर्न पर चलता है और ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं होता। इस तरह ये भी बताया गया कि इंटेलिजेंट लोग सोने से पहले सोचों में खो जाते हैं। ये लोग अक्सर मुंतशिर ख़याली का शिकार होते हैं और इनके जहन में बहुत से सवालात और ख़यालात गर्दिश करते रहते हैं। नंबर 10, आप आम बात में ये कहें कि वो चीज़ें जो ज़्यादा अहम नहीं होती उनके बारे में अक्सर भूल जाते हैं। जैसे कोई चीज़, पेन या रिमोट कंट्रोल इधर उधर रख कर आपको याद नहीं रहता। अमूमन छोटी छोटी बातें भूल जाने वालों को बुद्धू और बेवकूफ़ समझा जाता है।
لیکن تحقیق کہتی ہے ذہین لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں اور بڑے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، جن کے خیالوں اور جھنجھٹ کے باعث چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ ذہین لوگوں کا دماغ آٹومیٹیکلی ان چیزوں کے خیالات ایک طرف رکھ کر دوسرے خیالات کے لیے جگہ بنا لیتا ہے اور ان خیالات میں کھو جاتا ہے اور عام باتوں پر اتنی توجہ نہیں دے پاتا۔ نمبر 9، ذہین لوگ سست ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ذہین لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے تو ان کا دماغ تیزی سے ایک نہیں بلکہ کئی متبادل حل سوچ لیتا ہے۔ ذہین لوگوں کے دماغ میں کئی آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ایک آئیڈیا پر عمل کرنے کا سوچتے ہیں تو عموماً 2-4 آئیڈیاز ان کے دماغ میں آ ہی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید سوچنے لگتے ہیں۔ اور یہی بات ایک ریسرچ میں بھی سامنے آئی ہے کہ ذہین لوگ زیادہ تر اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں اور عام لوگ کے معاملے میں کم ایکٹیو ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو ذہین نہیں ہوتے فارغ رہیں تو بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سوچنے کو بہت کم ہوتا ہے۔ نمبر 8، ذہین لوگوں کے دوست کم ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ عموماً زیادہ دوست نہیں بنا پاتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپکس ذہین لوگوں کو پسند ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ اپنے جیسے ذہین لوگوں کی صحبت کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ عام اور نارمل لوگوں سے بات کر کے جلد بور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، ذہین لوگ سوشل انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں اور فیشن میں بھی ان کی دلچسپی بہت کم ہوتی ہے۔ عام لوگ کہیں بھی جائیں تو عموماً بن ٹھن کے جاتے ہیں۔ ذہین لوگ نہ صرف فیشن بہت کم کرتے ہیں بلکہ اکثر شادی کی تقریبات اور رش والی جگہوں پر جانے سے بھی بچتے ہیں اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذہین لوگ لاجیکل باتوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ باتیں اہم ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد ہو۔ باہر نکلنا اور ہر بندے سے بول چال رکھنا یا کسی بھی بندے سے کسی بھی طرح کی بات شروع کر لینا انہیں فضول لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہین لوگ کے رویے اور ان کے اندرونی مقاصد کو اچھی طرح بھانپ لیتے ہیں۔ وہ اس بات کا جلدی اندازہ کر لیتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ لوگوں کی خود غرضی اور مقصد سمجھنے میں انہیں دیر نہیں لگتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر بندے سے ملنے اور ہر محفل میں جانے سے کتراتے ہیں۔ اگر کہیں جانا پڑ جائے تو سوشل انگزائٹی اور الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سگریٹ نہ پینا صحت کے لیے اچھا ہے اور سگریٹ نوشی سے دور رہنا ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے وہ سگریٹ نوش لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مارک وائزر انہوں نے اپنی ایک سٹڈی میں بتایا ہے کہ سگریٹ نوشی اور ذہانت کا آپس میں گہرا لنک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جتنی زیادہ اسموکنگ کرتا ہے اس کا آئی کیو لیول اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ ایک سٹڈی کے بعد نکلا جس میں ٹوٹل 20,000 نوجوان شامل تھے۔ سٹڈی میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ سموکنگ نہیں کرتے ان کا آئی کیو لیول سموکنگ کرنے والوں سے 7% زیادہ تھا اور وہ لوگ جو روزانہ ایک ڈبی سے زیادہ پی جاتے تھے ان سے 20% زیادہ تھا۔ نمبر 5، ذہین لوگ عموماً اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ خود کلامی اپنے آپ سے باتیں کرنے کو نفسیاتی مرض سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن نئی ریسرچ کہتی ہے کہ یہ نقطہ نظر غلط ہے۔ UK میں واقع بینگور یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق
اپنے آپ سے باتیں کرنے والے لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ اپنے آپ سے باتیں کرنا فائدہ مند بھی ہے اور اپنے آپ سے باتیں کرنے سے سٹریس بھی کم ہوتا ہے، اور عموماً کھیل سے وابستہ لوگ اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹینس دیکھتے ہیں تو اکثر سرینا ولیمز اور ماریا شراپووا کو ٹینس کورٹ میں اپنے آپ سے باتیں کرتے دیکھا ہوگا۔ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے ایک تجربہ بھی کیا گیا جس میں 62 لوگوں کا علیحدہ علیحدہ کمرے میں بھیجا گیا، جہاں پر انہوں نے دیا گیا مسئلہ حل کرنا تھا، اور ان کی حرکات کا مطالعہ کیمرے کے ذریعے کیا گیا۔ جو لوگ پریشانی اور دباؤ کی حالت میں اپنے آپ سے باتیں کرتے رہے اور مسئلے کے بارے میں اپنے آپ سے ہی کچھ بولتے رہے، دوسرے لوگوں کے معاملے میں مسئلہ حل کرنے میں کامیاب رہے اور کام بھی ان کی توجہ زیادہ رہی۔ نمبر 4، ذہین لوگ جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اش کر اٹھتے ہیں، جیسے بہت بڑی بات ہو گئی ہو، یا کوئی چھوٹا سا یا معمولی سا آئیڈیا بھی بہت اہم اور کمال کا لگتا ہے، لیکن ذہین لوگوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ذہین لوگوں کا معیار عموماً عام لوگوں سے اونچا ہوتا ہے۔ وہ باتیں جو عموماً عام لوگ کو بڑی اہم اور ہائی کوالٹی کی لگتی ہیں، ذہین لوگوں کے لیے وہ باتیں عام ہوتی ہیں۔ جن باتوں سے عام لوگ جلدی امپریس ہو جاتے ہیں، ذہین لوگ ان باتوں کو پہلے ہی سے جانتے ہوتے ہیں، یا پھر اپنے وسیع اور اونچے خیالات کے معیار کے باعث یہ باتیں عام سی لگتی ہیں۔ نمبر 3، ذہین لوگ بچپن میں معصوم اور کم چالاک ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اور اکثر خیالی دوست بناتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ ان میں سوچنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے بچوں سے کھیلنے کا شوق کم۔ اکثر اپنی معصومیت اور سیدھی سادھی طبیعت کی وجہ سے دوسرے بچوں سے زیادتی کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دوسرے بچے ان سے جیلس ہو کر بھی ان کو تنگ کرتے ہیں۔ نمبر 2، ذہین لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے ہوئے اور اپنا ہم خیال بناتے ہوئے کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ایموشنز کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے انفلوئنس بنانا ہے اور کس طرح اپنے دل کی بات کو لوگوں میں کلیئر کرنا ہے۔ جیسے اکثر کوئی بندہ آپ سے کام کہتا ہے اور آپ اس کا کام نہیں کرنا چاہتے، تو آپ اسے انکار کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، یا آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کون سا بہانہ لگائیں یا کون سے الفاظ استعمال کریں کہ آپ کو اگلے بندے کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ لیکن ایک ذہین لوگ یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح انفلوئنس کرنا ہے، کس طرح اپنے ایموشنز کو کنوے کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ موقع کی مناسبت سے یہ کہ کون سی بات کرنی ہے۔ نمبر 1، خیالی پلاؤ پکانے کی عادت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن امریکہ میں 6000 لوگوں پر کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ جارجیا کالج آف ٹیکنالوجی کی ایک ریسرچ میں بتایا گیا کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا کریٹیو تیز ذہن کے لوگوں کی علامت ہے۔ تحقیق کے مطابق زیر مطالعہ لوگوں کی ذہنی آزمائشوں کے ٹیسٹ لیے جاتے رہے، اور وہ لوگ جن میں یہ عادت پائی جاتی تھی وہ لوگ ذہنی اور تخلیقی آزمائشوں کے ٹیسٹ میں زیادہ سکور کرتے رہے۔ اس تحقیق میں شامل لوگوں کے دماغ کو سکین بھی کیا گیا اور نتیجہ یہ نکالا گیا کہ خیالی پلاؤ پکانے والے لوگ اپنی ذہنی توانائی کو مؤثر طریقے سے استعمال کر پاتے ہیں
और इसकी वजह ये बताई गई कि ज़्यादा सोचते रहने से, जहन में प्लानिंग बनाते रहने से या फिर खुली आँखों से ख्वाब देखते रहने से दिमाग के वो हिस्से ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाते हैं जो आम तौर पर काम करने में ज़्यादा मदद देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में दिमाग के वो हिस्से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जिनका ताल्लुक़ मसाइल हल करने की एबिलिटी से होता है। अमूमन ये भी कहा जाता है कि कुन ज़हन के लोगों के पास अच्छी गुफ्तगू करने के लिए कुछ भी नहीं होता और सोचने के लिए बहुत कम होता है, जबकि इंटेलिजेंट लोगों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ और सोचने के लिए बेतहाशा बातें होती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।